خداوند متعال کا لطف ہے، اس کی عنایت ہے، اور ہم اس کی بارگاہ میں شاکر ہیں کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر اس فرش عزا کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ حضور، یہ صرف دکھنے میں فرش نظر آتا ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ عرش کا ٹکڑا ہے۔ نبی اکرم اپنے اصحاب سے کہتے ہیں، کیا تم جنت میں آتے جاتے ہو؟ اصحاب نبی نے کہا کہ جس طرح آپ کا اور میرا تصور ہے کہ مریں گے تو جنت جائیں گے، یا نبی اللہ کہاں ہیں جنت کے باغات کے جن میں ہم آتے جاتے رہیں؟ نبی نے فرمایا تعارف سن لو، مجالس المؤمنین، مومنوں کی مجلسیں جنت کے باغات ہیں۔ کیونکہ جب بھی مومن بیٹھیں گے، مجلس سے مراد اسپیکر لگا کے امام بارگاہ میں بیٹھنا مجلس نہیں ہوتا، عربی زبان میں مجلس بیٹھنے کو کہتے ہیں۔ اب آپ چاہے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوں، چاہے اپنے گھر میں بیٹھے ہوں، جہاں مومن جمع ہو جائیں گے، یہ ان کی بیٹھک، ان کی مجلس جنت کا باغ بن جائے گی۔ وجہ چونکہ جب اہل ایمان بیٹھیں گے نا تو تذکرہ کل ایمان چھڑے گا، اور جہاں ذکر کل ایمان ہوگا خدا اس ماحول کو جنتی باغ بنا دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بلند محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و۔ اس لیے شاعر نے یہ خوب کہا ہے کہ ہم تو باغ جنت میں روز آتے جاتے ہیں۔ اس فرش کی معرفت، پھر آپ اپنے بیٹھنے کی قدر۔ آپ تک پیغام پہنچا، آپ نے سوچا پیغام پہنچا، ہم مجلس میں آ گئے۔ اتنا سادہ ماجرا نہیں ہے حضور۔ رب تعالیٰ نے نہ جانے رستے سے کتنی مشکلات ہٹائی ہیں، کتنی تکلیفوں کو دور کیا ہے، کتنی رکاوٹوں کو ہٹایا ہے، آپ کو اس قابل بنایا کہ اس فرش پہ آ کر بیٹھ جائیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ خداوند متعال نے کرامن کاتبین کے علاوہ کچھ اور فرشتے خلق کیے ہیں کہ جو لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں کہ کون وہ لوگ ہیں جو مل کر ذکر آل محمد کر رہے ہیں۔ جب یہ فرشتے ان احباب کو پا لیتے ہیں، ان مجلسوں تک پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں ذکر محمد و آل محمد ہو رہا ہو، تو یہ فرشتے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اس ذکر کی تائید کرتے ہیں، اس ذکر کی تائید کرتے ہیں۔ صرف اتنا نہیں، بلکہ جب مجلس ختم ہو جاتی ہے تو یہی فرشتے مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے گھروں میں ان کی بیماروں کی عیادت کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرتے ہیں، کوئی مر جائے تو اس کی تشییع جنازہ میں شرکت کرتے ہیں۔ یہ فرش عزائے حسین ابن علی ہے۔ جب تم اس فرش پہ بیٹھ کے، معصوم فرماتے ہیں کیا ہماری حدیثیں بیان کرتے ہو؟ فرمایا آقا جی کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ ہاں، جب تم مجلس عزا میں بیٹھتے ہو، جب اس مجلس میں بیٹھتے ہو کہ جہاں ہمارے امر کو، ہمارے فرمان کو زندہ کیا جائے، تو فرشتے تمہیں گھیر لیتے ہیں اور تمہارے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ وہ مجلسیں کہ جہاں امر ائمہ کو زندہ کیا جائے، امر ائمہ یعنی مسلک امامت کو زندہ کیا جائے، یہ وہ مجلسیں ہیں کہ جو شرکاء ان مجالس میں شریک ہوتے ہیں، قیامت کے دن جب سب کے دل مردہ ہوں گے، ان کے دل زندہ ہوں گے۔ ان مجلسوں کا ایک عنوان حضور احیاء القلوب ہے، دلوں کی زندگی، دلوں کی زندگی، دلوں کی بہار۔ دل مردہ ہو جاتے ہیں، کیسے مردہ ہوتے ہیں؟ سید سجاد فرماتے ہیں امات قلبی عظیم جنایتی، اے پروردگار میں نے دل کو مردہ کر دیا۔ کس طرح سے؟ تیری معصیت کر کر کے، تیرے فرمان کو ٹھکرا ٹھکرا کے، تیری بارگاہ میں خطائیں انجام دے دے کر دل مردہ ہو گیا۔ اب اس مردہ دل کا کیا کریں؟ خداوند متعال کا فرمانا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم توبہ کا ارادہ کرو، میں تمہیں فرش عزائے حسین ابن علی دوں گا۔
اس فرش پہ بیٹھ کے تم صرف اتنا آنسو بہاؤ گے کہ جس سے مکھی یا مچھر کا پر بھیگ جائے، خداوند متعال تمہارے سارے گناہ بخش دے گا، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ آپ غور کر رہے ہیں یہ آنسو کتنی قدر و قیمت رکھتا ہے؟ آنسو نہیں ہے حضور، پورا جہان بند ہے اس آنسو میں۔ اگر یہ مومنین جو پیچھے تشریف فرمائیں آپ بغیر ٹیک کے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ آگے آ جائیں گے تو ماحول ذرا بہتر ہو جائے گا، میں بھی کچھ حوصلے میں گفتگو کر سکوں گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل، اور تھوڑا سا قریب آ جائیے، اپنی سلامتی کے لیے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ آپ بھی زحمت کیجئے، تھوڑا سا آگے آ جائیے۔ اللہ اکبر یا رسول یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل۔ خداوند متعال آپ سب کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ ایک عالم دین کا واقعہ معروف ہے، کہنے لگے ایک جگہ مجلس کے لیے گئے اور جب خطاب کرنے لگے تو اس سے قبل منتظم نے یہ کہا کہ آپ لوگوں سے گزارش ہے تھوڑا آگے آ جائیے، تو وہ یہ کہہ کے اتر گئے کہ جو میں کہنے آیا تھا وہ تم نے کر دیا ہے۔ کہا یہ مجلسیں اسی لیے تو منعقد کی جاتی ہیں تاکہ شرکاء کو یہ بتایا جائے کہ تمہارا مقام و مرتبہ جہاں ہے حسین کے سہارے سے تھوڑا آگے آ جاؤ اور قریب ہو جاؤ خدا کے، اور قرب حاصل کر لو خدا کے۔ حضور یہ عملی ثبوت ابھی ہم نے اپنے جسموں کے ذریعے سے دیا ہے، اصل اپنی روح کو بلند کرنا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ یہ آنسو جو ہمیں تنہا آنسو نظر آ رہا ہے، یہ تنہا آنسو ہے، اس میں پوری کائنات بند ہے۔ یہ روایت کے جملے ہیں کہ مچھر کا پر بھیگ گیا، کتنا آنسو چاہیے بھائی؟ خدا سب گناہ بخش دے گا، صرف اتنا نہیں، اگر یہی آنسو رخسار پہ بہ گیا تو خدا چہرے کو دنیا کی پریشانی سے بھی نجات دے دے گا اور اس چہرے کو آخرت کے عذاب سے بھی بچا لے گا۔ اب ایک جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، جملے کا استقبال کیجئے گا۔ میں ان روایات کے مطالعے کے بعد یہ سمجھ سکا ہوں کہ یہ آنسو تنہا آنسو نہیں ہے، بلکہ ایک با کردار انسان کے کردار کی گواہی ہے۔ بھئی دیکھیں، رونا مختلف طرح کا رونا ہے نا، مثلا خدا آپ سب کے دسترخوان وسیع فرمائے۔ ایک شخص ہو جس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، بچے بھوکے ہیں، خدا نے ہاتھ پاؤں دیے ہوئے ہیں اور یہ بچوں کے لیے محنت کرنے کے بجائے رو رہا ہے، اس رونے والے پہ اس کے بچے ترس کھائیں گے؟ بتائیے، گھر والے رحم کھائیں گے؟ کیوں؟ چونکہ رو تو رہا ہے مگر غیر ذمہ داری کا رونا رو رہا ہے۔ بھئی غیر ذمہ داری کا رونا تو ہمارے بچے قبول نہیں کرتے، سید سجاد کیسے قبول کریں گے؟ اس لیے دیکھیے کربلا کے مصائب میں اتنا درد ہے، آپ کسی صاحب دل کو بیان کریں رو پڑے گا۔ ہر رونا نجات تک نہیں پہنچاتا، وہ رونا جو زینب بنت علی سے سیکھا ہو، وہ رونا جو سید سجاد سے سیکھا ہو۔ شاعر کے بقول کہ ڈرتے رہتے ہیں صدا اہل سیاست اس سے، کس سے؟ آنسو سے۔ ڈرتے رہتے ہیں صدا اہل سیاست اس سے، کانپتا ہے دل ارباب قدورت اس سے، ظلم کے ہر درو دیوار ہلا دیتا ہے تو پانی یہ مگر آگ لگا دیتا ہے۔ کہاں آگ لگاتا ہے؟ یہ آنسو یزیدی ایوان جلا دیتا ہے۔ اسی لیے مجلس آپ کرتے ہو، تکلیف شیطان کو ہوتی ہے۔ روایت میں جب بھی مومن جمع ہوتے ہیں، دو مومن جمع ہوتے ہیں، شیطان چیخنا شروع کر دیتا ہے۔ جب یہ مومن مل کے تذکرہ ذکر خدا کرتے ہیں اور اپنی محفلوں کو ذکر آل محمد سے منور کرتے ہیں، شیطان چیختا ہے اور اپنے چہرے کو نوچتا ہے اور پھر ان زخموں کے مارے کرراتا ہے۔ اس کی آواز سن کے فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ یہ مجلسیں عام مجلسیں نہیں ہیں، ہم نے وہ کچھ شیطان تو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھے ہیں نا، جو ان مجلسوں کے دشمن ہیں۔
مثلا کہتے ہیں کہ بات ہی نہ سنو، جاؤ ہی نہیں، مجلس میں شرکت ہی نہ کرو، بلکہ اس سے بڑھ کر کہا اگر تم نے شرکت کی تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا. ہاں میں اس وضاحت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ میں اہل سنت کو بھی حسینی جانتا ہوں. ہاں اب پاکستان میں بڑی خوبصورت تقسیم ہو چکی ہے، ایک طرف حسینی ہیں، دوسری طرف ایک طرف رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، دوسری طرف لعنتیں ہی لعنتیں ہیں. اور یہ جو یہ ٹولہ ہے یہ بڑا مختصر سا ہے، یہ خود اپنے نسب کا پتہ دیتے ہیں کہ ہم کون ہیں. کب مجلس سنو ہی نہ. اور دیکھیں اگر وضو توڑتے تو دوبارہ بن سکتا تھا، نکاح بھی ان کا توڑ رہے ہیں جن کے ہاں دوبارہ بنتا بھی بڑی مشکل سے ہے، تاکہ سنے نہیں، ہدایت کانوں تک پہنچے نہیں. میں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ پتہ ہے تمہارے نکاح کیوں باطل ہو رہے ہیں؟ کاش تم نے نبی کے نکاح خاں کی قدر کی ہوتی، تمہارے نکاح ایسے باطل نہ ہوتے. اللہم صلی علی محمد وآلہ. حضور یہ کچھ ناقدریوں کا نتیجہ ہے کہ خداوند متعال انسان کو محروم کر دے، اس ذکر سے محروم کر دے جس ذکر میں تمام برکتیں پوشیدہ ہیں. یہ وہ کاروان، یہ وہ فرش عزا ہے جو میں نے اور آپ نے نہیں بچھایا. آج ہمیں کہتے ہیں نا بانی پکڑ لیں گے مجلس کی، تو جلوس نکالا تو بانی پکڑ لیں گے. بندہ خدا کسے پکڑو گے؟ تم جانتے ہو اس عزا کا بانی کون ہے؟ یہ تمہاری خام خیالی ہے کہ وہ جو نیچے نام لکھا ہے جس نے، وہ بانی عزا ہے. بانی عزا وہ ہے کہ جو یزیدیت کے ہاتھوں بھی نہ رک سکا اور کاروان عزا کو لے کر آگے بڑھا. یہ عزاداری کون روک سکتا ہے؟ کس کے اختیار میں ہے؟ ارادہ خداوندی سے یہ حرکت قائم ہوئی ہے. لیکن اس حرکت کی ایک روح ہے، اس حرکت کی ایک بنیاد ہے. یہ حرکت بے مقصد حرکت نہیں ہے. دیکھیے نا، جس کام کو سید الشہداء نے آغاز کیا، جس کو زینب بنت علی نے کربلا سے ہمارے دلوں تک پہنچایا اور مجھے اور آپ کو تحریک کیا، اب اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے، اس آنسو کے پیچھے کوئی پیغام ہے. وہ پیغام یہ قرآن مجید کا فرمانا ہے، قل انما اعظکم بواحدہ. تمہارا رب، تمہارا پروردگار تمہیں صرف ایک وعظ، ایک نصیحت کرتا، اور وہ نصیحت یہ ہے، انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا. تنہا نصیحت یہ ہے کہ خدا کی خاطر قیام کرو، چاہے ایک ہو یا دو ہو. اگر اس آیے مبارکہ کی تفسیر سمجھنی ہے تو کربلا چلتے ہیں. بھئی قیام بہت سو نے کیا، لیکن خدا کی خاطر ایسا قیام کہ قیام قیامت تک نام خدا زندہ ہو جائے، کلمت اللہ کا احیاء ہو جائے. یہ قیام حسین ابن علی نے کیا، اور بغیر پرواہ کیے کہا مجھے کوئی پناہ گاہ نہ ملے، میں یزید کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا، چونکہ مجھے اصلی پناہ گاہ مل چکی ہے. اور وہ اصلی پناہ گاہ یہ کہ میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، میں نے قیام کیا ہے خدا کی خاطر. یہ میں اور آپ جو عزائے سید الشہداء انجام دے رہے ہیں، یہ حسین ابن علی کو لبیک کہتے ہوئے میدان میں آئے ہیں. لبیک کا مطلب یہ کہ آقا جس روح کے ساتھ آپ نے حرکت کا آغاز کیا تھا، میری عزاداری میں بھی وہی روح موجود ہے. اور وہ روح کیا ہے؟ روح قیام. قیام قیام. امام زمانہ آئیں گے، ہم نے کیا کرنا ہے امام کے ساتھ؟ قیام. وہ جنہوں نے امام کے ساتھ قیام کرنا ہے، انہوں نے تیار کہاں ہونا ہے؟ اس فرش عزا پہ تیار ہونا ہے. کردار سازی یہاں ہونی ہے، تہذیب یہاں سیکھنی ہے، اپنے کو یہاں سنوارنا ہے، اور قیام کرنا ہے خدا کے لیے. میں انشاءاللہ آئندہ آنے والی گفتگو میں، آج چونکہ آپ کی میری پہلی ملاقات ہے، اور پہلی ملاقاتیں عموماً تعارف میں گزر جاتی ہیں، ہم انشاءاللہ امید ہے کہ آج کی گفتگو میں ہم آہنگ ہو جائیں گے، اور آئندہ آنے والی 3-4 روز جو توفیق نصیب ہوگی انشاءاللہ، جس عنوان پہ ہم بات کریں گے وہ عنوان ہے کربلا قبلہ شعور. بیاں سر شہادت کی گر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا قبلہ روضہ شبیر ہو جائے.
اب دیکھیے شاعر کی اپنی زبان ہوتی ہے، شعر سمجھنا ہر بندے کا کام، اور شعر کے معنی لغت میں نہیں ملتے، شعراء کی اپنی لغت ہوتی ہے۔ شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ اگر راز شہادت کھل جائے، سر شہادت حسین ابن علی کھل جائے، تو مسلمانوں کا قبلہ روضہ شبیر ہو جائے گا۔ اب یہاں کوئی موحد آ کر اعتراض کرے کہ بھئی قبلہ تو کعبہ ہے، تم کربلا کو قبلہ سمجھتے ہو؟ نہ بندہ خدا، ہم کعبہ کو عبادت کا قبلہ سمجھتے ہیں، کربلا کو شعور کا قبلہ سمجھتے ہیں۔ کعبہ عبادت کا قبلہ ہے لیکن کربلا شعور کا قبلہ ہے۔ اب کس طرح تاکید کی ائمہ اہل البیت نے؟ یہ قبلہ شعور میں نے نہیں بنایا، خود ائمہ اہل البیت نے بنایا۔ لوگ سوال کرتے ہیں بھئی ایک حسین ابن علی نے کربلا برپا کی، باقی ائمہ نے کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ کربلا انقلاب ہے، انقلاب لانا ایک مرحلہ تھا، انقلاب بچانا دوسرا مرحلہ ہے۔ حسین ابن علی نے برپا کیا، باقی ائمہ نے کربلا کو شعور کا قبلہ بنا دیا۔ روایت میں موجود ہے کہ ایک شخص امام رضا کی خدمت میں حاضر ہوا، آقا بلند صلوات پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی۔ آقا میں زیارت کا ارادہ رکھتا ہوں، اجازت دیجئے۔ آقا نے فرمایا کہ جب تم پچھلی دفعہ آئے تھے تو تمہارے ساتھ 2 افراد اور تھے، وہ ساتھ نظر نہیں آتے۔ یہ کہنے لگا کہ پہلے خاموش رہا، امام کے ساتھیوں نے کہا کہ بھئی بات کرو، بتاؤ امام کو کیا وجہ ہے۔ کہنے لگا آقا میں پچھلے سال ان کو اپنے ساتھ زیارت پہ لے گیا تھا اور حکومت کے کارندوں نے انہیں شہید کر دیا، وہ میرا بیٹا اور میری بہو میرے ساتھ تھے۔ امام علیہ السلام نے جب سنا تو رو پڑے، گریہ کیا، دعا دی، اور پھر اس شخص سے کہا جاؤ زیارت ابا عبداللہ کے لیے چلے جاؤ۔ حکم فقہی ہے کہ اگر تم نے حج پہ جانا ہے، تمام تر استطاعت موجود ہے، صحت بھی ہے، مال بھی ہے، زاد راہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن خطرہ ہے، احتمالی خطرہ ہے، حج ساقط ہو جاتا ہے۔ یہاں یقینی خطرہ تھا، امام رضا نے فرمایا پھر بھی جاؤ زیارت ابا عبداللہ کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کعبہ سے کربلا افضل ہو گئی یا زیارت افضل ہو گئی، حج سے، حج واجب ہے، لیکن وہ واجب حج بنے گا تب جب کربلا سے شعور لے کر آؤ گے۔ کربلا کا ایک تعارف میری اور آپ کی نگاہ سے ہے، اور کربلا کا ایک تعارف زینب بنت علی کی نگاہ میں ہے، کربلا کا ایک تعارف حسین ابن علی کی نگاہ میں ہے۔ ہم کربلا کی جانب دیکھتے ہیں، صرف مصیبتیں نظر آتی ہیں۔ جب زینب سے پوچھا جاتا ہے کیف رأیت سن اللہ، وہ لعین جو کوفہ میں تخت پہ بیٹھا تھا اور طاقت کے نشے میں دھت تھا، اور اس نے دیکھا کوئی رسیوں میں بندی اسیرہ میرے سامنے کھڑی ہے، لہذا سوال کیا کیا آپ کے خدا نے آپ کے ساتھ؟ کہا ما رأیت الا جمیلا، میں نے تو کربلا میں جمال خدا دیکھا ہے، اتنا حسین خدا کو پایا۔ کربلا میں نے وہ بندگان الہی دیکھے جو خدا کے حکم کی خاطر خود کو قربان کرنے کو تیار تھے۔ جمال خدا تھا جو میں نے کربلا میں دیکھا۔ ہم کربلا کو دیکھیں، اچھا کربلا چھوڑیے، ہم تو چھوٹی سی مصیبت میں بھی جمال تلاش نہیں کر پاتے، پھنستے ہیں نا مصیبتوں میں، اور مصیبتوں میں پھنس کے ہمیشہ شکوہ کرتے ہیں، کبھی غور نہیں کرتے کہ یہ تندی باد مخالف کہیں مجھے اونچا اڑانے کے لیے تو نہیں چل رہی۔ خدا مصیبتیں بعض اوقات انعام ہوتی ہیں، مشکلات انعام ہوتی ہیں۔ خداوند متعال نے بعض لوگوں کو بلند مقامات تک پہنچایا، لیکن بچپن میں ایسی یتیمی تھی کہ پاؤں میں جوتی نہیں تھی، بدن پہ لباس نہیں تھا۔ یہ مصیبت تھی، یہ مشکل تھی، لیکن یہ مشکل اس لیے تھی کہ ان مشکلات سے گزر کے اس کو کہیں پہنچانا ہے، کسی مقام تک لے جانا ہے۔ ہر مصیبت پریشان ہونے کے لیے نہیں ہوتی۔ ہم تو فرش عزائے حسین ابن علی پہ بیٹھتے ہیں، آقا صحت دے دیجئے، آقا مشکلات حل کر دیجئے، طلب کیجئے، ملے گا، مشکل بھی حل ہوگی، صحت بھی مل جائے گی۔ لیکن یہ نہ دعا کریں کہ ساری مشکلیں حل ہو جائیں، بلکہ یہ دعا کریں وہ مشکلیں جو میں نے خود اپنے لیے کھڑی کی ہیں وہ حل ہو جائیں، اور آقا وہ مشکلیں کہ جو آپ نے ضروری سمجھی، آپ نے ضروری جانی،
وہ مصائب، وہ کہتے ہیں نا خدایا ہمیں غم حسین دے دے. کیا ہے غم حسین؟ ہر وہ غم جو آقا حسین کے دل میں تھا. خدایا وہ غم، اس غم سے ہمیں آشنا کر دے. روایت کہتی ہے کہ اگر آل محمد کے غم میں غمگین ہوا جائے خدا اسے عبادت لکھتا ہے. کہ جو ہماری پریشانی میں پریشان ہوا گویا اس نے خدا کی تسبیح انجام دی. بس یہ ذہن میں رکھیے گا. ہمیں کربلا میں مصیبتیں نظر آتی ہیں، اہل البیت کی نگاہ سے دیکھیے. کربلا میں حسین مظلوم ہیں مگر کربلا میں حسین کرار و غیر فرار بھی ہیں. کربلا میں حسین وہ ہیں کہ جو میدان کے فاتح بھی ہیں. بس کچھ مصیبتیں ایسی ہیں جنہیں انسان آگے بڑھ کے قبول کرتا راہ دین. کل کا روز پاکستانی تشیعوں کے لیے بہت اہم دن تھا، 5 اگست کا دن. کس کی شہادت؟ شہید علامہ عارف حسین الحسینی. یہ کون شخصیت ہیں حضور؟ کیا مقام ہے شہید عارف الحسینی کا؟ کہ خدا نے جیسا ان کا نام تھا ویسے ہی یہ خود بھی تھے، واقعاً عارف تھے. شہید عارف سے پوچھیں آقا آپ اے شہید آپ کو زندگی اچھی نہیں لگتی تھی؟ ہمیں زندگی اچھی لگتی ہے، شہید آپ کو اچھی نہیں لگتی تھی؟ کہیں گے زندگی اچھی لگتی تھی. تو پھر آپ نے جینے کو کیوں ترجیح نہیں دیا، موت کو کیوں ترجیح دیا؟ تو جواب یہ ہوگا کہ دیکھو اگر تمہیں خدا نے جو حیات عطا کی ہے اگر اس کو مرضی سے گزارو گے تو اس کا انجام خود دیکھ لو گے. لیکن اگر اس زندگی کو خدا کی راہ میں صرف کر دو گے اور یہ زندگی ختم ہو جائے گی، خون بہہ جائے گا، بظاہر نظر آئے گا خون بہہ گیا ہے مگر خدا نہ ختم ہونے والی بہترین زندگی عطا کر دے گا. آپ بڑے ذوق و شوق سے زیارات پہ جاتے ہیں، منی ایکسچینج کرواتے ہیں نا جانے سے پہلے، کیونکہ یہاں کی کرنسی وہاں. خدا نے بھی ایکسچینج آفر رکھی ہوئی ہے کہ خدا نے زندگی دی ہے جو ایک دن ختم ہو جائے گی. آب حیات پینا ہے، ہاں آؤ راہ کربلا پر آ جاؤ، آؤ راہ عاشورہ پر آ جاؤ، اس راہ پہ زندگی گزارو. اگر کسی نے نہ بھی مارا شہادت کی موت ہی مرو گے، چونکہ حب آل محمد میں جو مر گیا وہ شہید مرا ہے. تو جو اس راہ پہ مرے گا اس کا مقام تو بہت بلند ہے، اس کا مرتبہ تو بہت عالی ہے. بس حضور اس زندگی کو ایکسچینج کیجیے. ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ ہمارے وجود میں یہ روح قیام زندہ ہو جائے. ان تقوموا للہ. بھئی کیوں اٹھ کے آئے ہو یہاں؟ کس کی خاطر بیٹھے ہو؟ کس سے اجر لینا ہے؟ کس کو دکھانا ہے؟ کسی کو نہیں، خدا حسین کو. اس اخلاص سے اگر حرکت کا آغاز کرو خدا تمہاری نحیف آواز میں بھی طاقت عطا فرما دے گا. قدم اٹھاؤ. آج بڑی مشکل کیا ہے کہ معاشرے میں ہونے والے مظالم تو سب کو نظر آتے ہیں لیکن ظلم کے مقابلے میں قیام کی طاقت کتنوں میں ہے. اور مشکل زیادہ تب ہو جاتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ حسین کے عزادار بھی کہیں کمزور نظر آ رہے ہیں. یہ عزاداری تو سکھاتی ہی قیام ہے، لیکن یہ قیام ہوتا تب ہے حضور. غیر کے خلاف، دشمن کے خلاف قیام وہ کرتا ہے جو پہلے اپنے اندر موجود ظلم کے خلاف قیام کرنے والا ہو. جب میں اپنے گناہ نہیں دیکھ سکتا، مجھے اپنا کیا ظلم نہیں لگ رہا، تو میں وقت کے یزید کے خلاف کیسے قیام کر سکتا؟ کربلا کون گئے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا 72 ہی شیعہ تھے اس وقت؟ 72 کے علاوہ دین کے عالم موجود تھے، نبی کی حدیثیں جاننے والے موجود تھے، سب کو حقیقت پتا تھی. کیوں کربلا نہیں گئے؟ صرف اس لیے کہ دلوں میں گناہوں کی گرہیں لگی ہوئی تھی. حسین بلا رہے تھے جو میرے ساتھ آئے گا مارا جائے گا، جو نہیں آئے گا کامیابی کا منہ نہیں دیکھے گا. یہی فلسفہ آج بھی ہے حضور. جو عزائے حسین میں شامل ہو جائے گا گرچہ مارا جائے باقی رہے گا، لیکن جو اس فرش عزا پر نہیں آیا، جو اس قافلے سے ملحق نہیں ہوا، وہ زندہ رہتے ہوئے مر جائے گا. کیونکہ حیات و موت کا خالق انسان نہیں ہے، خدا ہے. اور خدا نے حیات و موت کا قاعدہ مختلف رکھا ہے. تم زندگی گزارو راہ خدا پہ نہ ہو، گرچہ چلتے پھرتے ہو خدا تمہیں مردہ کہتا ہے، اور راہ خدا پہ مر جاؤ تم ایسے زندہ ہو کہ اس کی جانب سے رزق پا رہے ہو.
وہ مسلسل نہ فقط یہ کہ زندہ ہو. اللہ اکبر. آپ کی توجہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اگلا نقطہ عرض کر رہا ہوں. نہ فقط زندہ ہو، نہ فقط حی ہو، بلکہ تم خدا کی صفت محیی کا مظہر ہو. خدا حی ہے یعنی زندہ، محیی ہے یعنی حیات عطا کرنے والا ہے. بھئی تمہیں اس ذکر سے اتنی محبت کیوں ہے؟ لوگ تو خوشیوں سے محبت کرتے ہیں، تم غم سے مطمئن ہوتے ہو. سال کا آغاز کرتے ہو نا غم سے، بیٹے کی شادی ہو مصائب علی اکبر کے پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو؟ بھئی لوگ خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں، تم غم سے کیوں مطمئن ہوتے ہو؟ اس لیے کہ ہم اہل ایمان ہیں، اور یہ وہ غم ہے جس نے ہماری ساری خوشیاں بچائی ہیں. اگر یہ غم نہ ہوتا تو کوئی خوشی باقی ہوتی ہماری زندگی میں؟ اسلام ہی نہ ہوتا، دین خالص ہی نہ ہوتا، اسلام ناب ہی نہ ہوتا، تو زندگی میں کون سی خوشی ہوتی مسلمان کے؟ مسلمان اہل ایمان کی خوشی تو دین کے دائرے کے اندر ہوتی ہے. آغیان محترم، یہ ذمہ داری احساس کیجئے اپنے کندھوں پہ. میں اور آپ ایک ایسے کاروان میں شامل ہیں جس کے سالار سید سجاد ہیں. کربلا شعور کا قبلہ ہے، یہاں سے شعور حاصل بھی کرنا ہے اور یہ شعور عام بھی کرنا ہے. ان مجلسوں کا مقصد یہی تھا. ان مجلسوں کا مقصد دل جلانا نہیں ہے. ہاں وہ میں نے عرض کیا نا، کچھ پہ خدا کی خاص لعنتیں. آپ ذکر کریں گے وہ خود ہی منہ نوچیں گے، آپ ذکر کریں گے ان کے دل خود ہی جل جائیں گے. ہم دل جلانے نہیں آئے، ہم مردہ دلوں کو جی لانے آئے ہیں. یہ ذکر زندہ کرتا ہے. میں نے عرض کیا ان مجالس کا عنوان احیاء القلوب ہے، دلوں کی زندگی، دلوں کی حیات. قبر حسین کی زیارت کیوں اتنا عظیم مقام رکھتی ہے؟ بھئی آپ مجھے بتائیے، مرتبے اور مقام کے اعتبار سے کس کا مقام بلند ہے؟ رسول اللہ کا یا امام حسین کا؟ واضح ہے. مرتبے کے اعتبار سے جناب زہرا کا مقام بلند ہے، مرتبے کے اعتبار سے امیر المومنین کا مقام بلند ہے. لیکن اگر آپ ان ہستیوں کی زیارت پر چلے جائیں، یہ سب ہستیاں آپ کو حسین کی زیارت کے لیے بھیجتی ہوئی نظر آتی ہیں. کوئی راز تو ہے نا زیارت ابا عبداللہ میں. یہ راز انشاءاللہ آئندہ آنے والی مجالس میں آپ کی خدمت میں معصومین کی زبان سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. ایک روایت صرف آج سن لی. روز قیامت خداوند متعال زائرین ابا عبداللہ کو حکم دے گا، اے لوگو اہل محشر سے جدا ہو جاؤ. اچھا اس روایت سے پہلے ایک اور وضاحت کر دوں. کوئی دل چھوٹا نہ کرے کہ میری جیب میں پیسے نہیں ہیں، میں حسین کا زائر نہیں بن سکتا ہوں. چونکہ زیارت مال کے زور پہ ہوتی نہیں ہے. دیکھیے آپ کیا کہتے ہیں امام حسین کے روزہ جہاں ہے مزار کو کہتے ہیں یہ حرم ہے. حرم حرم سمجھتے ہیں؟ حریم، حرم، محرم. حریم یعنی وہ چار دیواری، حرم یعنی آپ کا خاندان جو اس کے اندر ہے، محرم یعنی جسے اس خاندان تک آنے کی اجازت ہے. ہم کیوں کہتے ہیں حرم خدا؟ ہم کیوں کہتے ہیں حرم ابا عبداللہ؟ چونکہ یہ تمام حرم الہی ہیں اور یہاں جانے کی اجازت صرف ان کو ہے جو خدا کے محرم ہیں. یہاں ہر کوئی نہیں جا سکتا حضور. یہ محرم و نامحرم کا تصور صرف مرد اور عورت کے لیے نہیں ہے. آئمہ کی محفل میں گفتگو فرما رہے ہوتے تھے، کوئی آ جاتا تھا گفتگو روک دیتے تھے. کیوں روکی؟ چونکہ ابھی کوئی نامحرم آ گیا ہے، کوئی ایسا آ گیا جو ہماری فضیلت کو سمجھ نہیں سکتا، بس فضیلت کا بیان روک دیا. اسی طرح بارگاہ خدا میں دیکھیے ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں اور نماز بڑی اکتاہٹ کے ساتھ پڑھ کے باہر آ جاتے. بھائی اگر پتہ لگے آپ کی مثلاً آپ کے علاقے کے کسی بڑے صاحب کے ساتھ میٹنگ ہے تو آپ تیار شیار ہو کے جائیں گے، سیلفیاں لے کر آئیں گے، ملاقات بھی بڑی اچھی رہے گی اور بعد میں ملاقات کی خبریں بھی سب کو سنائیں گے. ایسا ہی ہے نا جی. خدا نے دن میں 5 مرتبہ اپنے سے گفتگو کا موقع دیا. کبھی نماز کو اس نگاہ سے دیکھا کہ بھئی خدا سے ملاقات کی، خدا سے گفتگو کی. کون خدا؟ جو مالک ملک بھی ہے، علی کل شیء قدیر بھی ہے.
وہ تمام چیزوں پہ قادر ہے، میں تمام چیزوں کا محتاج ہوں، اور مجھے اس نے موقع دیا، آؤ مجھ سے گفتگو کرو، تمہاری کوئی نہیں سنتا، میں سنتا ہوں۔ تمہیں کوئی قریب بٹھانے کو تیار نہیں، مجھ سے بات کرو، میں سنتا ہوں، اور نہ فقط سنتا ہوں، تم ایک دفعہ یا اللہ کہتے ہو، میں 10 دفعہ لبیک کہتا ہوں۔ تو میرا بندہ ہے، بندہ ہے۔ محرم نماز پڑھے اور نامحرم نماز پڑھے فرق کیا ہے؟ محرم نماز پڑھے تو یہی 2 رکعت معراج کا سفر کراتی ہے، اور نامحرم نماز پڑھے نماز پڑھ کے اور متکبر ہو جاتا ہے۔ یہ آفت بھی دیکھی ہے نا آپ نے، کہ وہ نماز جو تنہا عن الفحشاء والمنکر ہے، وہی نماز کچھ کے تکبر میں اضافے کا سبب بن رہی ہوتی ہے۔ جتنی نمازیں بڑھ رہی ہیں اتنا غرور بڑھ رہا ہے، جتنی نمازیں بڑھ رہی ہیں اتنا عجب اور خود پسندی بڑھ رہی ہے۔ آپ نے دیکھا نا، ماہ رمضان میں نمازی بڑھ جاتے ہیں، ایسے ہی ہے نا جی۔ اب کچھ پکے نمازی ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، جو ماہ رمضان والے نمازی ہیں نا، ان کو ٹیڑھی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ دیکھو یہ آ گئے افطاری والے، ایسا ہوتا ہے نا جی، یہ افطاری والے آ گئے۔ دیکھو اچھا، ایام اعضاء میں بھی ایسے ہوتا ہے، مجلس میں مثلا خصوصاً پہلے 10 دنوں میں وہ آ جاتے ہیں جو سارا سال مجلسوں میں نہیں ہوتے۔ اب یہ جو پکے مجلسی ہیں نا، یہ انہیں ٹیڑھی نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو بھائی یہ آ گئے، یہ سال میں ایک دفعہ آنے والے۔ اچھا، آپ مستقل آنے والے ہیں؟ جی مستقل آنے والا ہوں۔ یہ مستقل آنے نے آپ پہ کیا اثر ڈالا ہے؟ یہ ٹیڑھی نگاہ صرف ٹیڑھی نگاہ نہیں ہے، بلکہ آپ اس نگاہ سے یہ کہہ رہے ہو کہ میں اس آنے والے سے بہتر ہوں۔ انا خیر منہ، رحمان کا نعرہ نہیں ہے، شیطان کا نعرہ ہے۔ وہ مجلس، وہ عبادت، وہ نماز جو مجھے مغرور بنا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میں بہتر ہوں اس سے۔ آپ کو کیا پتا کس کی نیت کیا ہے؟ وہ معروف واقعہ ہے نا کہ مجلس اعضاء میں 2 جوان شریک ہوئے تبرک کھانے کے لیے، گھر میں اچھی نہیں پکی ہوئی تھی ان کے پسند کی غذا، کب مجلس میں چلتے ہیں۔ اب آ کے بیٹھ بھی خطیب کے سامنے گئے، ہاں، اور آپس میں شرارتیں کر رہے ہیں، خطیب بھی ڈسٹرب ہے اور ان کی بھی نیت مجلس سننے کی نہیں ہے۔ جب ختم ہوئی مجلس، گھر چلے گئے، رات کو خواب میں دیکھا کہ ابو الفضل العباس عزاداروں کی فہرست بنا رہے ہیں، ان دونوں کے نام بھی درج ہیں۔ تعجب کیا کہ یہ کیسے ہوا؟ کہ وہ جو تم نے واپس آتے آتے رستے سے، عزاداروں کے رستے سے چائے کی پیالیاں سمیٹ کے رکھ دی تھی نا، عمل تو ہر چھوٹا سا کیا تھا، لیکن اس کا اجر یہ کہ تمہیں عزاداروں میں شامل، کیا پتا کس کی نیت کیا ہے، کیا پتا وہ کس کو کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ بس یہ عبادتیں، یہ نماز، آپ مجلس میں آئیے محرم حسین ابن علی بن کر آئیے۔ آیت اللہ تقی بہجت کا جملہ جو آج کل ہر طرف گونج رہا ہے کہ جب تم مجلس میں آؤ تو یہ مت کہو مجلس میں جا رہا ہوں، بلکہ یہ کہو کربلا جا رہا ہوں۔ آپ تو کہتے بھی امام بارگاہ ہے نا، باقی لوگ حسینیہ کہتے ہیں اس کو، آپ امام بارگاہ کہتے ہیں، ان میں امام کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ بھئی اگر ایک عطر فروش کی دکان میں چلے جاؤ، پورا بدن خوشبودار ہو جاتا ہے، جب ان کے ذکر میں بیٹھو جو معصوم ہستیاں ہیں، وجود کیوں طیب و طاہر نہیں ہوتا؟ یہاں کیوں پاکیزگی نہیں آ جاتی؟ بس زیارت پہ انسان حضور مال کے زور سے نہیں جاتا، اگر کوئی مال کے زور سے پہنچ بھی جائے صرف جالی چوم کے واپس آ جائے گا۔ زیارت پہ جاتا وہ ہے جو کردار کی طاقت سے جاتا ہے۔ یہ ابا عبداللہ سے ملاقات کر کے آتا ہے۔ یہ وہ معارف ہیں حضور، یہ بھی اس کو ایک شکوہ سمجھ لیجئے، اس کو ایک تعصب سمجھ لیجئے۔ کچھ معارف ایسے ہیں جو ابھی تک منبر پہ غیر مانوس شمار ہوتے ہیں۔ ائمہ کے اقوال، سید الشہداء علیہ السلام نے سفر آغاز کیا، شہادت تک خطبے پڑھے، آپ نے مسلسل ابھی کوئی 1 ماہ 10 دن تک 10 دن عزائے سید الشہداء انجام دیے۔ خوب ان 40 دنوں میں کتنے خطبے آقا سید الشہداء کے پڑھے یا سنے؟ نہج البلاغہ ہمارا سرمایہ ہے، کتنے خطبے نہج البلاغہ کے پڑھے یا سنے؟ بھئی جیسی طرز، جیسی آہنگ، جیسی ڈھنگ ان خطبات کی ہے کہ ہماری مجالس کی بھی وہی آہنگ و ڈھنگ ہے؟ نہیں ہے۔ بس اس وقت
مجھے یا مجھ جیسوں کو ایک محنت یہ کرنی پڑتی ہے کہ عالی ترین معارف کو ممبر کے مطابق بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے. بس گفتگو رفتہ رفتہ آگے بڑھ رہی ہے، لیکن آپ میرے سادہ جملوں سے یہ مت سمجھیے گا کہ بات بھی سادہ ہے. بات سادہ نہیں ہے حضور، بات بہت قیمتی ہے. محرم بننا بارگاہ خدا کا، محرم بننا بارگاہ حسین ابن علی کا. یہ کردار کے زور پہ زیارت کے صرف دل ٹھنڈا کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. کردار پہ زور پہ زیارت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل کو حرم حسین ابن علی بنا لو. یہ دل حرم ابا عبداللہ بن جائے. خدا نے دل دیا ہی اس لیے کہ اس حرم کو حرم حسین بناؤ، اس دل کو حرم حسین بناؤ. اس دل کو زنان خانہ نہیں بناؤ عورتوں کی محبت پال کے. اس دل کو بینک نہیں بناؤ مال کی محبت دل میں رکھ کے. دنیا کی محبت جو آج ہے کل ختم ہو جائے گی. محبت اس سے کرو کہ جو بھی باقی رہے گا، محبت بھی باقی رہے گی، محبت کرنے والا بھی باقی رہے گا. بس روایت کہتی ہے روز محشر اہل محشر میں اعلان کیا جائے گا، اے لوگوں جو حسین کے ظاہر ہو وہ اہل محشر سے جدا ہو جاؤ. ایک گروہ اٹھے گا جن کی تعداد صرف خدا جانتا ہوگا، وہ جدا ہو جائیں گے. اور پروردگار ان سے پوچھے گا بتاؤ تم نے ابا عبداللہ کی زیارت کیوں کی تھی؟ وہ بتائیں گے کہ ہم نے حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کی زیارت کی تھی محبت رسول خدا میں، محبت فاطمہ زہرا میں، محبت علی مرتضیٰ میں، اور اے پروردگار تیرے قرب کی خاطر ہم نے حسین کی زیارت کی تھی. انعام کیا ہے؟ خداوند متعال اس گروہ سے فرمائے گا اے لوگو تم جاؤ، اسی میدان محشر میں یہ پنجتن موجود ہیں، جاؤ جا کے ان سے ملحق ہو جاؤ، تمہیں ان کے ساتھ معشور کرتا ہوں. انہیں حکم دیا جائے گا کہ اس پرچم کے نیچے جمع ہو جاؤ کہ جو رسول خدا کا پرچم ہے. جب یہ اس پرچم کے نیچے جمع ہوں گے تو دیکھیں گے وہ لوا، وہ پرچم آقا علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں میں ہے. یہ اس پرچم کے دائیں بائیں پیچھے اور اسی طرح سے جنت میں داخل ہو جائیں گے. زائرین ابا عبداللہ کا مقام صالحین میں بھی جداگانہ مقام ہے. دنیا میں بھی عالی مقام ہے، آخرت میں بھی عالی مقام ہے. کیونکہ کربلا شعور کا قبلہ ہے، کربلا بیداری کا قبلہ ہے. کیا ہے کربلا؟ کیا ہے زائر کا مقام اور کیا ہے زیارت کا فلسفہ؟ اگر خداوند متعال نے توفیق دی اور آپ احباب وقت پہ تشریف لے آئے انشاءاللہ تو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. حضور میرے اور آپ کے لیے سعادت ہے کہ جس غم میں سید سجاد 40 برس روتے رہے، اس غم میں 2 آنسو بہانے کی سعادت مجھے اور آپ کو حاصل ہو جائے. کیا دکھ تھا، کیا غم تھا اس امام کا کہ جب آقا سے رونے کا سبب پوچھا جاتا، آقا شہادت تو آپ کی میراث ہے. فرماتے شہادت تو میراث ہے مگر بے پردہ ماں بہنوں کے ساتھ ظالموں اور شرابیوں کے درباروں اور بازاروں سے گزرنا یہ میراث اہل بیت نہیں ہے، یہ وطیرہ اہل بیت نہیں ہے. عزادارو جب تک زندہ رہے سید سجاد الشام الشام کہہ کے روتے رہے. شام میں ایسی کیا قیامت ٹوٹی تھی؟ راوی کہتا ہے خود آقا فرماتے ہیں کہ شام میں قیامت یہ تھی کہ ہمیں ایسے زندان میں رکھا گیا تھا جس کی چھت نہیں تھی. دن بھر دھوپ پڑا کرتی تھی، رات کو اوس گرتی تھی، نہ دن کو چین تھا نہ رات کو آرام تھا. شام میں آقا فرماتے ہیں جب ہمیں لے جایا گیا نا تو ہمیں شام کی گلیوں میں گھماتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے جس نے بدلہ لینا ہے لے لو، ان کا کوئی احترام نہیں ہے. کا شامی چھتوں سے ہم پہ پتھر برسایا کرتے تھے اور آگ برساتے تھے. آقا فرماتے ہیں آگ کا ایک شعلہ آیا میرے امامے پہ رک گیا، میں ہٹا نہ سکا، میرا امامہ جل گیا. اجرکم ربکم. سید سجاد فرماتے ہیں شام کی ایک مصیبت یہ تھی ان لعینوں نے ہمیں بردہ فروشوں کے بازار سے گزارا جہاں غلام فروخت کیے جاتے ہیں. شام کی ایک مصیبت حضور یہ تھی کہ ان لعینوں نے بیبیوں کے آگے شہداء کے سروں کو رکھا ہوا تھا. کچھ دیر گزرتی کسی سر کی توہین کرتے، سکینہ دیکھتی کبھی اصغر کے سر کی توہین ہوتی ہے، کبھی علی اکبر کے سر کی توہین ہوتی ہے. کہ شام کی ایک مصیبت یہ تھی کہ ان لعینوں نے اپنے ہاتھ میں نیزے اور تازیانے رکھے ہوئے تھے. کچھ دیر گزرتی یہ نیزے چبویا کرتے تھے، تازیانے مارا کرتے تھے.
اور پھر وہ منزل آ گئی جو سب سے کٹھن منزل ہے شام کی، اور وہ دربار شام ہے۔ جب اسرا کے قافلے کو ایک منزل پہ روک دیا گیا، سید سجاد آگے بڑھے، کہا پھوپھی اماں ہمیں آرام کرنے کے لیے نہیں روکا، دربار سجایا جا رہا ہے۔ زینب نے کہا سید سجاد دربار جانے، زینب جانے، مگر ایک تقاضا یزید سے کرنا ہے۔ ہم نے پورے سفر میں کچھ نہیں مانگا، چونکہ اس نے اپنے دربار میں غیر مسلم سفیروں کو بلا رکھا ہے اور ہم نبی کے گھر کی عزت ہیں، صرف اتنے وقت کے لیے جتنا وقت ہمیں دربار میں رہنا ہے، اس سے کو ہمیں چادریں دے دے۔ آقا نے تقاضا منتقل کیا لیکن نفی میں جواب آیا۔ یہ جواب جب ثانی زہرا کو سنایا نا، بی بی نے ایک مرتبہ بیویوں اور بچوں کو جمع کیا، کہا اب میں بد دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا۔ سید سجاد آگے بڑھے، کہا پھوپھی اماں بد دعا کرنے سے پہلے نو کے نیزہ پہ بلند ایک مرتبہ اپنے بھیا کے سر کو تو دیکھو۔ جب زینب نے اس سر کو دیکھا، حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ایک مرتبہ خود کو روکا، شاید آقا یہ فرمانا چاہ رہے تھے اے زینب اگر تو نے بد دعا کر دی تیرے صبر کا اجر ختم ہو جائے گا، تیری محنت ضائع ہو جائے گی۔ بس ہاتھوں کو واپس کیا، خود کو آمادہ کیا دربار میں جانے کے لیے۔ لیکن جب دربار میں جانے کا وقت آیا نا، سیدہ دروازے پر بیٹھ گئیں۔ سید سجاد آگے بڑھے، کہا پھوپھی اماں دربار میں جانا مشکل ہے۔ کہا نہیں، میرے بابا نے آخری وقت میں مجھ سے روتے ہوئے وعدہ کیا تھا زینب ایک دن آئے گا جب تجھے بے ردا یزید جیسے شرابی کے دربار میں جانا پڑے گا، تیرا بابا خود آئے گا تجھے لے کر جائے گا۔ بس یہ منزل آ گئی، زینب اس دربار میں پہنچی۔ ایک طرف دربار تھا، دوسری طرف غیرت سید سجاد تھی۔ ایک لعین نے ایک بچی کی طرف اشارہ کیا، زینب نے تڑپ کے کہا ارے ہم آل رسول ہیں، آل رسول کو کنیزی میں طلب کرتے ہو۔ اتنے میں یزید جو شراب کے نشے میں دھت تھا کہنے لگا کربلا میں حسین کی ایک بہن زینب تھی، مجھے بتاؤ کربلا میں ماری گئی یا اسیر ہو کے شام آئی ہے؟ کسی نے اشارہ کیا، وہ جو ایک بوڑھی عورت یعنی فضہ کے کندھے پہ سر رکھ کے کھڑی ہے وہ حسین کی بہن زینب ہے۔ ادھر ناپاک نگاہیں اٹھی، شرابیوں کی نگاہیں اٹھی، نامحرموں کی نگاہیں اٹھی، ادھر زینب کے کھلے سر کی طرف گئی، ادھر غیرت سید سجاد جب تک زندہ رہے الشام الشام کہہ کے گریہ کرتے رہے۔ جب آخری وقت آیا، زہر کے مارے بدن کٹ رہا تھا، کہا میرا بستر ہٹا دو، مجھے خاک پر لٹاؤ۔ ارے میرا بابا کربلا کی میں خاک و خون میں غلطاں دنیا سے چلا گیا۔